آج اس جدوجہد میں خواتین شریک ہوں، جس جدوجہد میں ننھے منھے بچے شامل ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے کہ یہ مائیں بہنیں بچے دھرنا دینے پر مجبور ہیں، آواز بلند کرنے پر مجبور ہیں، احتجاج ریکارڈ کرانے پر مجبور ہیں۔ آج یہ صورتحال ہمارے اس وطن عزیز کی کر دی گئی ہے، لیکن یہ پاکستان، اس کے راستے میں دیواریں اٹھانے والوں نے دیواریں اٹھائیں، ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، اور جو کسی نے کہا ہے اٹھاؤ لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا، یہ شب کے پاس با کب تک ہم کو راستہ دیں گے؟ ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، زمین کے ذرے ذرے کو، زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے۔ یہ پاکستان جتنی امیدوں کے ساتھ پاکستان قائم ہوا تھا، جتنی تمناؤں کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس سرزمین پہ غالب کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 79 سال گزر گئے، جاگیرداروں کا قبضہ ہے، بڈیروں کا قبضہ ہے، خان ہے، قوانین ہے، ہائیبریڈ نظام ہوتا ہے، کبھی جرنیل ہوتے ہیں، کبھی کرنیل ہوتے ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ لیکن کتنا ظلم ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، آج تو صورتحال یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کا نشیمن زاغوں کے تصرف میں ہے۔ آج ہر جانب سے انہی ظالموں نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے، اور یہی صورتحال ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ آج اگر ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، تو یہ ظلم کے چند مظاہر ہیں جس کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے مظاہر تو جا بجا نظر آتے ہیں۔ پیٹرول لیوی، بھتہ ٹیکس ختم کرنے کے لیے، پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے، اور یہ مہنگائی، یہ پیٹرول کی قیمتیں، یہ بھتہ ٹیکس، ہمارے اوپر یہ بھتہ ٹیکس قائم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے اوپر یہ بھتہ ٹیکس قائم کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو پاکستان کی منزل سے دور کیا ہے، جو آج بھی عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں سے جینے کا حق چھینتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کتنا ظلم ہے۔ یہاں میرے میڈیا کے بھائی موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، میڈیا پرسن ہو، نوجوان ہو، طالب علم ہو، اسی طرح فوڈ سپلائی کرنے والا ہو، مزدور ہو، ہر آدمی پریشان ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والا پریشان، رکشہ چلانے والا پریشان، ٹیکسی میں سفر کرنے والا، ٹیکسی چلانے والا پریشان۔ کیوں پریشان؟ اس لیے کہ پیٹرول کے 1 لیٹر پہ آپ 125 سے لے کر 130 روپے ان سے بھتہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، آپ ان سے لیوی کے نام پہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور جواب میں کیا دیتے ہیں؟ جواب میں آپ محرومیاں دیتے ہیں۔ جب آپ سے بات کی جائے، اپنے حق کی بات کی جائے، جب اس شہر کے لوگ اپنے حق کی بات کریں، اس شہر کے لوگ جینے کا حق مانگے، تو آپ ان کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ پاکستان کے عوام کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کتنے فخر کے ساتھ پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے پچھلے مالیاتی سال میں 1566 بلین روپے ہم نے لیوی ٹیکس کی مد میں ہم نے وصول کیے ہیں۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے کہ جن کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ میری بہنوں، یہ 1566 ارب روپے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے پچھلے مالیاتی سال میں اپنے ہدف سے 100 بلین روپے زیادہ وصول کیے۔ کہتے یہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں IMF جو ہمیں قرضہ دیتا ہے اس کے سود بھی اتارنا ہے۔ ذرا بتائیں
لوگ کہ سارے ٹیکسز عوام کے لیے ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ سیلریڈ کلاس کہ جس کی تنخواہ 60,000 روپے ہوتی ہے, آپ بینک سے اس کی تنخواہ سے ڈیڈکشن کر لیتے ہیں. کیسا ظلم ہے. آپ کی عیاشیاں, آپ کے رلے تللے, آپ کے پروٹوکولز, آپ کا پیٹرول, آپ کا مفت پیٹرول, آپ کا اسی طرح مفت بجلی, یہ سارے کام چل رہے ہیں. اگر چولہا بجھ رہا ہے تو پاکستانی عوام کا چولہا بجھ رہا ہے. اگر چولہا بجھ رہا ہے تو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا چولہا بجھ رہا ہے. آپ کے اقتصادی سروے بتاتے ہیں پاکستان میں خطے غربت سے 25 کروڑ عوام کے اس ملک میں خطے غربت سے 10 کروڑ سے زائد لوگ نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جس ملک کی آبادی کا اتنی بڑی تعداد خطے غربت سے نیچے زندگی گزر کر رہی ہو, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہو, جن کے لیے چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہو, جن کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہو, جن کے لیے یہ بات مشکل ہو کہ کس طرح اپنے گھر کا کرایہ ادا کریں گے, کس طرح بجلی کا بل ادا کریں گے, یہ سب کچھ کر لیا تو بچوں کو کیسے پڑھائیں گے, کھائیں گے کیا. ایسے حالات جنہوں نے ہمارے اس ملک کو, اس وطن عزیز کو گروی رکھ دیا ہے. یہاں تو پیدا ہونے والا ہر بچہ 3 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے. آج ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا 3 لاکھ کا مقروض. کیسا ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی آواز بلند کر رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان کی آواز جو کراچی میں حق دو کراچی کے عنوان سے گونجی, جس نے پورے شہر کراچی کو جماعت اسلامی کی پشت پہ کھڑا کر دیا, جس نے شہر کراچی کے ہر مسئلے پر الحمدللہ توانا آواز اٹھائی. الحمدللہ جماعت اسلامی اور امیر جماعت اسلامی کی یہ توانا آواز آج پورے پاکستان میں حق دو عوام کو, بدلو اس نظام کو کے عنوان سے گونج رہی ہے. پشاور میں بھی دھرنا چل رہا ہے, لاہور میں بھی دھرنا جاری ہے, اور اسی طرح کراچی اور کوئٹہ میں بھی دھرنے جاری ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے, یہ جماعت اسلامی کا نظم ہے کہ 4 دن سے یہ دھرنے جاری ہیں. کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا, کوئی پتھر نہیں پھینکا گیا, کوئی لاٹھی نہیں برسی. یہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن ہے. مرد ہو, بچے ہو, خواتین ہو, نوجوان ہو, جنزی ہو, سب لوگ منظم طریقے سے یہاں موجود ہیں. اور میں دعوت دیتا ہوں شہر کراچی کے لوگوں کو, میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو, آپ ان دھرنوں کا حصہ بن جائیے. یہ آپ کے حق کی جنگ ہے, یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے, یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے, یہ آپ کے بچوں کا مستقبل کا سوال ہے. آپ جماعت اسلامی کے چھتری تلے آ جائیے. ہم تو دعوت دیتے ہیں ساری پارٹیوں کے ورکر کو, یہ پیٹرول کا مسئلہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا یا کسی کا بھی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہاں بیٹھے ہوئے کسی فرد کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ یہاں آ کر دھرنا دے رہا ہو. یہ تو پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز ہے. لہذا میں دعوت دیتا ہوں پورے شہر کراچی کے لوگوں کو, آئیے اس دھرنے کا حصہ بن جائیے. نوجوان بھی آئیں, بزرگ بھی آئیں, خواتین بھی آئیں, فیملیز بھی آئیں. الحمدللہ ہمارے اس دھرنے کے اندر نعتیہ مقابلے بھی ہیں, تقریری مقابلے بھی ہیں, سیرت پر بھی بات ہو رہی ہے, کھیلوں کے مقابلے بھی ہو رہے ہیں. یہ دھرنا تو اب چلنے کے لیے ہے, یہ دھرنا تو انشاءاللہ مرکز بن جائے گا. ہم نے تو اپنے بھائیوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ یہاں دھرنا بھی ہوگا, گلی گلی جائیں گے, چوک اور چوراہے پہ جائیں گے, ہینڈل لے کر جائیں گے, اور اسی طرح پبلسٹی بھی کریں گے. دھرنا بھی جاری رہے گا, پیغام بھی پورے شہر میں پھیلے گا, بینر بھی لگیں گے, ریلیاں بھی نکلیں گی. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں, انشاءاللہ بروز جمعہ
21 अगस्त को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं। एक अजीम शान जलसा आम धरने के मुकाम पर होगा। मैं दावत देता हूं अपनी बहनों को भी कि आइए अपनी फैमिलीज के साथ इस धरने का हिस्सा बन जाएं। इस आवाज को तवाना करें, इस आवाज को मजबूत करें, क्योंकि सारे मसले जिस तरह मर्द फेस करते हैं उससे ज्यादा खवातीन फेस कर रही होती हैं। आप घरों में होती हैं, बिजली जाती है, खवातीन घरों में होती हैं, गैस मौजूद नहीं होती, खवातीन बहनें घरों में होती हैं, दीगर मसाइल हैं, खवातीन फेस कर रही होती हैं। ऐसे हालात के अंदर कि जब ये सारे मसाइल हैं, सूरत हाल तो ये बन जाती है, पेट्रोलियम लेवी का मामला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, कौन मुतासिर होता है? खवातीन तो आबादी का 52% है, खवातीन की तादाद तो मर्दों से भी ज्यादा है, लेकिन कितना जुल्म है। मैं शहर कराची की बात करूं, वर्किंग वुमेन लाखों की तादाद में खवातीन बहनें इंडस्ट्री में काम करने पर मजबूर हैं। लाखों की तादाद में खवातीन बहनें कि जिनसे सनफी इम्तियाज बढ़ता जाता है, इनकी तनख्वाहों का मामला हो, इनके वर्किंग आवर्स का मामला हो, हम देखते हैं किस तरह जुल्म होता है। दीगर मसाइल है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, इस शहर में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, हमारी माओ बहनों के लिए कोई मेयारी ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये चिंची के धक्के खाने पर मजबूर है। और जब हम बातें सुनते हैं, इन हुक्मरानों की बातें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है दूध और शहद की नहरें बह रही है। कराची में तो हर तरफ यही सूरत हाल है, हर तरफ जिस तरह की सूरत हाल बना दी गई है, बजाय ये लोग समझते हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन शहर कराची न बस मौजूद है, न इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। शहर का 50% इलाका पानी से महरूम है, लेकिन इन हुक्मरानों का करप्शन का, बद इंतजामी का, बददियानती का, नाअहली का एक ऐसा धंधा है कि जिसके अंदर हर इदारे को मुलविस कर लिया गया है। अब मैं K4 मंसूबे की बात करूं, आप देखिए जो मंसूबा 26 अरब से शुरू हुआ था, आज 172 अरब रुपए पे पहुंच गया, लेकिन नहीं मिला तो शहर कराची के लोगों को पानी नहीं मिला। कौन हमें बताएगा कि आपने हब कैनाल बनाई, औरंगी टाउन के लोग पानी से क्यों महरूम हैं? कौन हमें बताएगा कि बल्दिया टाउन के लोग पानी से क्यों महरूम हैं, किमाड़ी के लोग पानी से क्यों महरूम हैं, इसी तरह नॉर्थ नाजाबाद के लोग पानी से क्यों महरूम हैं? आपकी कैनाल बन गई, आपके पैसे डूब गए, आपने करप्शन करी, हड़प कर गए, ये नहीं चलने देंगे। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। कराची के हक के लिए खड़े थे, अवाम के हक के लिए खड़े हैं, और इंशाअल्लाह अपनी अवामी जद्दोजहद से जुल्म के इस निजाम को शिकस्त देंगे। इंशाअल्लाह तुम्हें पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स खत्म करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जुल्म के ये दिन गिने जा चुके हैं। और आज मैं एक जगह खबर पढ़ रहा था कि वजीर आजम साहब ने वजीर पेट्रोलियम को कहा है कि जरा जाइए, पेट्रोल की जो कंपनीज हैं उनसे बात कीजिए, डीजल की कीमतें कम होना चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम होना चाहिए। आप जाग गए कि जब आपकी धुन पे पांव पड़ा, आपकी चीखें निकल गई कि जब दरबारे लाहौर के सामने जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, आप उस वक्त जागे। चले जाग ही गए हैं जमात इस्लामी के धरने के नतीजे में, तो आपको पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स खत्म करना पड़ेगा, आपको आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, आपको पेट्रोल की कीमत कम करना पड़ेगी, आपको अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम करना पड़ेंगी। जमात इस्लामी का धरना आज चौथे रोज में दाखिल हुआ है। हमारे साफी भाई कहते हैं आगे क्या होगा, आगे भी धरना होगा। अगर यही तुम्हारे वतीरा रहा, अगर तुमने लेवी की कीमत कम नहीं, लेवी खत्म नहीं की, तो धरना जारी रहेगा। सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास,
اسلام آباد کا گراؤں کا آپشن بھی موجود ہے، ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو تحریک آگے بڑھی ہے، یہ جو جدوجہد آگے بڑھی ہے، یہ جو مزاحمت آگے بڑھی ہے، اب یہ رکنے والی نہیں۔ انشاءاللہ اس مزاحمت کو بھی آگے بڑھنا ہے، اس جدوجہد کو بھی آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنا کر دم لیں گے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، اور جس کے لیے قائد اعظم کی لیڈرشپ نے ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا۔